حاصل کیا اور آج وہ پلٹ کر انہی چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ ایک مشکل ہمیشہ سے رہی کہ ان کے پاس خزانہ تو رہا لیکن وہ اس کو دنیا کے سامنے پیش نہیں کر پائے. اگر آپ مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں تو عظیم کارنامے میں انجام دیے, بہت عظیم کتبخانے ان کے رہے, بہت سی چیزیں ان کے پاس رہیں, لیکن دنیا کے سامنے یہ چیزیں پیش نہیں ہو پائیں, ان کی شخصیات پیش نہیں ہو پائیں. لیکن آج بہت آسانی سے اگر ویسٹ میں کوئی نیا کام ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور یہی ایک کام اپنے آپ کو پوری دنیا میں پیش کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو دبانے کے لیے کیا گیا کہ کوشش کی گئی کہ مسلمانوں کا آپس میں رابطہ نہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ دشمن بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر یہ آپس میں جڑ گئے تو پھر ایک ایسا سیلاب آئے گا کہ کوئی بھی سر اس کو روک نہیں پائے. اگر ہم اس بات کو سمجھتے ہیں اور انقلاب اسلامی ایران کے بعد الحمدللہ آیت اللہ خمینی اور اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کے ذریعے سے یہ سوچ پوری دنیا میں عام کی گئی کہ اتحاد المسلمین اور اس کی کانفرنس یہی ہفتے جو بھی گزرا اس میں رکھی جائے اور مسلمانوں کو نزدیک کیا جائے. لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہم جو ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں وہ یہی کہ جب ہم اپنے جوانوں کے ساتھ بیٹھیں, جب ہم, کیونکہ کام نیچے ہی طبقے سے شروع ہوتا ہے, اوپر کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ بس سوچ سکتا ہے, لیکن اس تک پہنچنے کے لیے جو نیچے کے افراد ہوتے ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سوچ کو اس سطح پر لا کر جوانوں تک پہنچائیں. اور دشمن بھی یہیں سے کام شروع کرتا ہے. تو اگر ہم اس ذمہ داری کو سمجھتے اور دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے جوانوں سے شروع کریں, اس سوچ کو لوگوں تک پہنچائیں. اور بہت آسان ہے, لیکن اختلاف کرنا آسان ہے, اتحاد کرنا تھوڑا مشکل ہو گیا آج کے زمانے میں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو آیات کا انتخاب کیا گیا سورہ آل عمران کی بہترین آیات کا انتخاب کیا گیا تھا. اگر انہیں آیات کو بار بار ہمارے درمیان پیش کیا جائے, کیونکہ کلام الہی سب کے لیے حجت ہے, کوئی بھی مسلمانوں کا فرقہ کلام الہی سے تو نہیں اپنے آپ کو کاٹ سکتا ہے, وہ اس کے لیے حجت ہے. جو چیز سب کے لیے حجت ہے اسی کو بیچ میں رکھ کے قدم آگے بڑھایا جائے اور ایک دوسرے کی طاقت کو پہچانا ہے. کیونکہ ایک بہت بڑی کمی ہم لوگ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی طاقتوں کو نہیں پہچانتے کہ بھائی ہمارے ساتھ جو لوگ دوسرے معاشرے میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس کیا صلاحیت ہے. اور جب ہم ایک دوسرے کی طاقت کو نہیں جانتے تو یہ ہوتا ہے کہ مثلا جماعت اسلامی والے کام کر رہے ہیں, ادھر سے دوسرے حضرات بھی کام کر رہے ہیں, کام میں ایک ہی کام کئی دفعہ ہو جاتا ہے اور وقت کم ہوتا ہے, طاقت کم ہے, پیسہ کم ہے. ان تمام کمیوں کے باوجود کام کی تکرار ہے, یہ وظیفہ علت بن جاتی ہے. تو کم سے کم دو کام اگر ہم لوگ نظر میں رکھیں, ایک یہ کہ جو فکر ہے اتحاد بین المسلمین کی, اس کو اپنے جوانوں تک پھیلائیں, اس کو پہنچائیں, اور ہر وہ چیز جو دشمن آ کے ڈالتا ہے بیچ میں اختلاف کے لیے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ پہچانیں, بہتر سے بہتر پہچانیں, اپنی طاقتوں کو پہچانیں اور ایک دوسرے سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں. بھائی آپ نے اگر ایک موضوع میں کام کیا تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے کسی علاقے میں کوئی کام کیا ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام یہاں تک کے ہو چکا ہے, اسلام کو یہاں تک کے بیان کیا جا چکا ہے. اور سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ ہم حضور سرور کائنات کی شخصیت کو پہچانا, کیونکہ دنیا نے رسول خدا کا نام سنا ہے لیکن ابھی رسول خدا کی شخصیت کو نہیں پہچانی. 23 سال میں ایک معاشرے کو پورا اس طرح سے بدل دینا کہ جہاں کس طرح سے بربریت تھی وہاں کس طرح سے انسانیت آگے بیٹھ گئی. یہ اخلاق نبی انک علی خلق عظیم, کہ اگر اس چیز کو ہم پیش کریں تو دنیا سمجھ پائے گی کہ انسانیت کہتے کسے. حقیقت میں دیکھیے ابھی یعنی دنیا یہ سمجھتی ہے کہ دنیا بہت ترقی کر چکی ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے ہم سوچیں کہ دنیا نے کیا ترقی کی. مادی طور پر دنیا نے بہت ترقی کی ہے, لیکن آج سے 1400 سال پہلے عرب میں جس چیز کو ہم آج بھی مذمت کرتے ہیں وہ ہے بچیوں کو زندہ دفن کر
ٹھیک ہے، آج ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے؟ بچیوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار ڈالا جا رہا ہے. تو اس کام اور اس کام میں فرق ہے. کیا ترقی ہوئی؟ مادی ترقی ہوئی ہے، انسان کی ترقی نہیں ہوئی ہے، اس اخلاق کی ترقی نہیں ہوئی ہے، اس معیار کی جس معیار کو لے کے آئے حضور سرور کائنات، اس کی ترقی ہوئی ہے. اور اگر اسلامی اقدار کو صحیح سے پیش کیا جائے تو یہ ایسی اقدار ہیں جس کے اوپر پوری دنیا کے آپس مل سکتی ہے. تو یہ بہرحال کچھ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے، ایک دوسرے سے نزدیک ہوا جا سکتا ہے. اور ایک آخر میں بات کہنا چاہوں گا اور انشاءاللہ اس کو آپ کو بھی آگے تک پہنچائیں اور ہم لوگ کوشش کریں گے آگے تک پہنچانے کی. جماعت اسلامی میں کچھ لوگوں کی تربیت کی جائے کہ جو شیعت کو صحیح سے پہچانے، اور شیعت میں کچھ ایسے لوگوں کی تربیت کی جائے جو آپ کے افکار کو صحیح سے پہچانے. کیونکہ جب تک کہ ہم، جو میں نے بات کہی، جو ایک دوسرے کے افکار سے نزدیک نہیں ہوں گے تب تک کہ نزدیک ہونا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ واقعاً دشمن نے بہت سی غلط فہمیاں جو ہے وہ ذہنوں میں ڈال رکھی ہیں، اور اگر اس کے اوپر بات ہوئی تو بہرحال ایک آپ کے درمیان ایک ایسا انسان ہوگی، جیسے الگ الگ سبجیکٹ میں کام ہوتا ہے اسی میں آپ ایک سبجیکٹ رکھ دیں شیعہ شناسی. ہمارے لیے جیسے الگ الگ سبجیکٹ پہ کام ہوتا ہے ویسے ہی ہم آپ کے بارے میں کوئی جماعت اسلامی کو پہچانتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک بہت ہی گولڈن جو ہے وہ آپ کا اتہاس ہے، اور باقاعدہ جب سے آپ لوگ کام کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس کے سلسلے میں میرے 2-4 سوال ہیں کہ انشاءاللہ اگر وقت ہوگا تو میں آپ کے خدمت میں اس کو پیش کروں گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.